ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جب پہلے دن آپ لوگوں نے اتنا اسٹرانگلی اس پورے پروسیس کو سپورٹ کیا، مذاکرات کو ویلکم کیا اور یہ دعوت دی کہ آپ جائیے عمران خان سے ملیے، ایک بار نہیں بار بار ملیے، یہ ڈار صاحب سے بھی بیان جو تھا وہ ایٹریبیوٹ ہوا، خود عرفان صدیقی صاحب نے میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کی، پیپلز پارٹی اس پورے پروسیس کے لیے بہت سپورٹیو رہی، تو اب کیا ہو گیا ایسا 4-5 روز کے اندر کہ آپ لوگ ملاقات کروانے سے گریز کر رہے ہیں، جس کا خود آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ملاقات کریے اور پھر 6 تاریخ کو بیٹھیں گے، تو ملاقات ہی نہیں آپ نے ہونے دی تو 6 کہاں آنی تھی؟ جی یہ مجھے تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے، میرے پاس اس کے متعلق انفارمیشن نہیں ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی. میں قیاس کر سکتا ہوں لیکن مجھے حقیقت یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اگر ملاقات ان کی یقینی طور پہ ہونی چاہیے، جو ان کا حق ہے جیل میں ہونے کے بعد وہ بھی انہیں ملنا چاہیے. لیکن اگر آپ تو اس سر یہ آپ کو دورانیے پتہ میں ہے کہ کسے خان معلوم ہے؟ صاحب کی، میرے خیال میں جی انٹیریئر منسٹری، وزارت انٹیریئر کو معلوم ہوگا. میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پتہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ آج یہ زیر بحث آئے گا، اس وجہ سے میرے پاس اس وقت یہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن جو اہم چیز سر اب میں بھی محسن آپ کے نقوی سامنے صاحب کو تھوڑی ویسے سی ہائی میسج لائٹ کر کے کرنا پوچھ چاہتا ہوں. لیجئے گا، کیونکہ جو باتیں محسن نقوی صاحب کے جی میں کنٹرول میں کوشش جائیں کرتا وہ ہوں. حکومت کے کنٹرول میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. نہیں، عام طور پہ یہ غلط سمجھا جاتا ہے. میں تو ذمہ داری لے رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ محسن نقوی صاحب کی صرف ذمہ داری، میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، اور معلوم بھی مجھے ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت معلوم نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ ان سے پتہ کر کے، یا جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا انفارمیشن. لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ریاکشنز آتے ہیں آپ کے ایکشنز کے، اور جس قسم کی ٹویٹس یا جس قسم کا رویہ عمران خان صاحب نے اپنایا ہے جب سے یہ نیگوشیشن شروع ہوئی ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش کے حوالے ہیں، چاہے وہ یحییٰ خان کے حوالے ہیں، چاہے وہ دیگر حوالے جو بھی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، ذرا ان پہ بھی ایک نظر ضرور سائملٹینیسلی ڈالنی چاہیے کہ اگر گڈ فیتھ کے اندر نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اور آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر گڈ فیتھ مقرر ہے، اور میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ حکومت پہ گڈ فیتھ مقرر ہے، تو ایک گڈ فیتھ خان صاحب پہ بھی مقرر ہے. یعنی خان صاحب کا رویہ اگر یہی رہے کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا، اور وہ حمود الرحمان کمیشن کی کبھی رپورٹس کا ذکر کریں، کبھی یحییٰ خان کا ذکر کریں، کبھی بنگلہ دیش کا ذکر، میں کو پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے پہلے کیا تھا، میں آپ کو آج کل کی جو ٹویٹس ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور بڑی تفصیل سے، کیونکہ وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں یہ ٹویٹس لکھنے میں، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بڑی لمبی لمبی ٹویٹس لکھی ہیں. اور ان ٹویٹس کے بعد ایک شک مجھے پڑتا تو ہے کہ ایشو تو کہیں ایسا عمران کے تو نہیں بیانات ہی کہ ہوا ہے نا جی، یہ گھوم پھر کے پھر آ کے تان یہیں پہ ٹوٹتی ہے کہ عمران خان کے جو وہ بات یہ اگریسو ہے قسم کی تان نہیں، پوسچرنگ ہے صرف سوشل تان میڈیا نہیں کے اوپر، ملک صاحب، صرف دیٹ از تان نہیں، کریٹنگ نہیں ٹربل. ملک صاحب میں معاف، جی ملک صاحب صرف تان نہیں، ایک رویہ بھی تو ہے نا. یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی اور کیا ہے، عمران خان صاحب کے علاوہ جب وہ چاہیں گے مذاکرات ہوں گے، جب چاہیں گے رک جائیں گے، جب بات وہ کرنا چاہیں گے ہوگی، جب نہیں کرنا چاہیں گے نہیں ہوگی، جو بات وہ کرنا چاہیں گے ہوگی، جو وہ نہیں کرنا چاہیں گے نہیں ہوگی، جو بات وہ مانیں گے وہ مانی جائے گی، جو بات وہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانی جائے گی، جو بات ماننے کے بعد بھی وہ کہیں گے میں نہیں مانتا وہ بھی نہیں مانی جائے گی. تو پھر اگر وہ اس رویے کے ساتھ اس میدان میں آ رہے ہیں، میں تو اسے ابھی بھی خوشگوار سمجھتا ہوں. آج ایک ٹی وی پروگرام میں نے کہا ہے کہ سب کے باوجود میں بڑی خوش آئند یہ سچویشن دیکھتا ہوں کہ مل بیٹھے ہیں، کو بات چیت شروع ہوئی ہے. ہمارے دوست شیر افضل مروت صاحب ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں. ہمارے پاس اس وقت شرجیل میمن صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. اگر ہم سارے مل بیٹھیں گے تو کوئی اچھی چیز نکلے گی، ڈائلاگ ہوگا، کو عوامی مسائل کا حل نکلے گا، مجھے یقین ہے نکلے گا. لیکن خان صاحب کو کچھ اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑے گی، ورنہ لوگوں کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہے. کہا کہ لکھ کے دے دیں، انہوں نے کہا لکھ کے نہیں دیتے، زبانی کہہ دیا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے زبانی کہہ دیا ہے تو آپ کو لکھ کے دینے میں پھر کیا مسئلہ ہے؟
آپ کہے جا رہے ہیں، آپ تو لکھی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں، چاہے وہ 35 پنکچر ہوں، چاہے وہ فخر الدین جی ابراہیم خان کے اوپر تبصرہ ہو، چاہے وہ جسٹس وجی الدین پہ تبصرہ ہو، آپ تو لکھی ہوئی بات کے اوپر سے الٹ جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو آپ زبانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کہہ دیا، کل کو کوئی اور بات کہہ دیں گے. اس وجہ سے لکھ کے دینے